اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو آج ہمارے سامنے سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے جو ہم اس کلاس میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول جو آیت نمبر 51 ہے، جو پہلی آیت ہے، اس میں جو الفاظ ہے، جو کلمات ہے، ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں۔ وَنُفِخَ واو نفخ فی الصور الف لام کے ساتھ، تو ہم اس کو اکٹھے بھی مان سکتے ہیں، الف لام کو الگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال الصوری فَإِذَا هُمْ مِنْ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ رَبِّ and him ينصلون۔ تو یہ ہم نے اس آیت میں، آیت نمبر 51 میں جو کلمات ہیں ان کو الگ کیا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ جو کلمات ہے ان میں سے اسماء کون ہے، افعال کون ہے، حروف کون ہے، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ واو حرف عطف یہ آپ کا حرف ہے۔ نفخ فعل کے وزن پہ فعل مجہول ہے، یہ آپ کا فعل یعنی ورب۔ فی حرف جارہ میں سے ہے تو حرف۔ سور اس میں الف لام ہے، یہ موٹی علامت ہے اسم کو پہچاننے کی۔ اس کے بعد میں اس کے ما قبل فی بھی ہے، تو یہ دونوں موٹی علامتیں ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ سور جو ہے یہ اسم ہے۔ تو السور اسم۔ فا ہم جانتے ہیں یہ استناف کے بھی استعمال ہوتا ہے، فا عاطفہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ آپ کا حرف۔ اذا ٹھیک ہے، یہ ظروف کی کیٹیگری میں آتا ہے، ٹائم ایڈورب، تو یہ آپ کا اسم، اس میں ظرف اس کو مان لیتے ہیں۔ ہم ضمیر ہے تو یہ آپ کا اسم۔ من حرف جارہ، تو جب حرف آتا ہے تو لازماً حرف جارہ کے بعد اسم آتا ہے، تو آگے اسم ہے الاجداسی۔ تو اجداس جو ہے جدس ان کی جمع اجداس، اس میں الف لام ہے ما قبل نمبر 1، دوسرا اس کے ما قبل من ہے، تو دونوں یہ بتاتی ہے کہ الاجداس اسم ہے۔ میں الف لام کو اس بار الگ نہیں کر رہا ہوں، آپ چاہو تو الف لام کو الگ کر سکتے ہو، معرف باللام ہے۔ عموماً کسی عام نکرہ چیز کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً۔ الا حرف جارہ تو حرف۔ ربہم تو یہ ربہم، یہ دو کیٹیگریز ہے، چونکہ ربی جو ہے اس سے پہلے حرف جارہ ہے تو ربی اسم، ہم ضمیر ہے ہم کی شکل میں یہاں پہ، تو یہ بھی اسم۔ اور ینسلون میں اینڈ پہ اونا ساؤنڈ ابتدا میں علامت مضارع، تو یہ آپ کا فعل مضارع ہے۔ تو یہ اسماء افعال اور حروف کو ہم نے تعین کیا۔ اب چلتے ہیں اس کی مختصر گرامیٹیکل انالیسس پہ۔ دیکھیں واو حرف عطف اور ٹھیک ہے، نفخ جو ہے یہ فعل وزن پہ فعل مجہول ہے، نون فا خا، اس کے حروف اصلی یا روٹ ورڈ جو ہے نون فا اور خا۔ جب یہ فعل وزن پہ ہے تو فعل مجہول ہے، ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب کا نفخ۔ اس کا عموماً ہم جو نفخ کا مطلب ہے کہ پھونکنا، ٹھیک ہے، بلو۔ اس کا عموماً ہم جو ہے یہ جو ترجمہ کرتے ہیں پھونکا ہوا، ٹھیک ہے، قتل قتل کیا ہوا، ضرب مارا ہوا، شرب پیا ہوا،
لیکن یہاں پہ یہ ترجمہ ہم نہیں کرتے. یہاں پہ جو مطلب دیا جا رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں جب قیامت کا وقت ہوگا تو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، سور کو پھونکیں گے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ یہ ایک ایسی خبر ہے جو فیوچر پہ دلالت کرتی ہے، یعنی مستقبل پہ دلالت کرتی ہے. لیکن یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے اس کے لیے ماضی مجہول. تو پھونکا گیا نہیں لکھیں گے، ہم لکھیں گے پھونکا جائے گا. اور جب پھونکا جائے گا، اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماضی مجہول کا صیغہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. پہلے ہم اور کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. فی سوری جار مجرور. سور وہ ہم جانتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ہے. وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ سے حکم دیں گے اور اس کو پھونک لیں گے اور قیامت برپا ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ نفخ فی الصوری، تو سور میں فی الصوری جار مجرور سور میں. جب ہم کہیں گے وہ نفخ فی الصوری تو سور کو بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. تو جب سور کو پھونکا جائے گا، وہ نفخ فی الصوری، اس کا ہم ترجمہ اس طرح کریں گے. اور جب سور کو پھونکا جائے گا یا جب سور میں پھونکا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جب اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکیں گے. ہم جانتے ہیں یہ جو نفخہ ہے، یہ جو سور کا پھونکنا ہے، اس میں دو مراحل ہے. ایک نفخ اولا، نفخ ثانی. اب یہاں پہ کون سا ہے ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. یہاں پہ مفسرین کے اکارڈنگ یہ نفخ ثانی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اچھا اب کوشچن ہے یہاں پہ کہ یہ ماضی مجہول اس لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ سور کا پھونکنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو پرفیکٹ ہے، جس میں کوئی شک نہیں. اگرچہ کافر اس پہ جو ہے شک کرتے تھے، مشرکین اس پہ شک کرتے ہیں آج بھی، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہونے والی ہے، اس لیے اس کے لیے جو ٹینس استعمال ہوا وہ پرفیکٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم اس کا جو ترجمہ کریں گے وہ فیوچر کی ڈائریکشن میں ہی کریں گے. تو وہ نفخ فی الصوری، اور جب سور پھونکا جائے گا یا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، یا اب یوں کہہ سکتے جب اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکیں گے. ٹھیک ہے، اب آگے، اب جب وہ سور کو پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ اب آگے دیکھتے ہیں. فا، اس کو ہم یہاں پہ تو کیا ہوگا پھر، اور یا یوں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. فا کو آپ فا استنافیہ بھی مانتے ہیں، پس کا میننگ بھی، پھر کا میننگ بھی، عاطفہ بھی مانتے ہیں، اور کا میننگ بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اور یا پھر زیادہ بیٹر ہے. تو پھر کیا ہوگا، اور کیا ہوگا. اذا ظرف زمان ہے تو جب، ٹائم ایڈورب تو جب، ہم من الاجداثی، ہوا ہما ہم، یہ ضمیر ہے، ضمیر منفصل جمع کی ضمیر، تو وہ سب مراد سارے لوگ. ٹھیک ہے، تو وہ سب یعنی مرد اور عورت، تو سب کے سب یا سب کے سب، تو وہ سب کے سب یا سب لوگ، all those من الاجداثی الی ربہم. ٹھیک ہے، اجداث جو ہے یہ یہاں مراد ہے، یہ جمع ہے. جیسے قلم سے اقلام، جدس سے اجداث، تو جمع مکسر کا صیغہ ہے. مراد قبریں. من الاجداث قبروں سے، الی ربہم، تو یہاں پہ من الاجداث جار مجرور ہے تو قبروں سے، ٹھیک ہے. الی ربہم، رب اصل میں تھا ربن پلس ہم کی ضمیر، مضاف الیہ مرکب اضافی، ربہم، پھر ما قبل الی ربہم، تو یہ مضاف الیہ ہے، پھر الی کے ساتھ یہ جار مجرور. ان کے رب کی طرف، ان کے رب کی جانب کی طرف. من الاجداثی قبروں سے نکل کر، یا ٹھیک ہے، الی ربہم ان کے رب کی طرف. تو کیا ہوگا؟
اب یہاں پہ سیدھی سی بات ہے، پتہ چلتا ہے کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، تو یہاں پہ مفسرین نے اکثر اس کو مانا ہے کہ یہ نفخ ثانی مراد ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں حدیث پاک سے کہ جب پہلا نفخہ ہوگا، جب اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکیں گے پہلی مرتبہ، تو جو بھی لوگ زندہ ہوں گے تو وہ سب کے سب مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جب وہ دوسرے سور پھونکیں گے تو جو سارے مرے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو یہاں پہ وہی مراد ہے فَإِذَا هُمْ، اور جب، فَإِذَا هُمْ یا پھر جب، ہم من الاجداث الى ربهم، وہ قبروں سے رب کی طرف، تو یہاں پہ ہم سیدھے اب معنی نکالیں قبروں سے اٹھ کر، تو یہاں پہ اٹھ کر سینس دے گا آپ کو کہ یعنی محذوب ہے کہ وہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور الى ربهم، ان کے رب کی طرف، اب ان کے رب کی طرف جائیں گے، دوڑیں گے، کیا کریں گے، آگے ورڈ ہے ینسلون۔ اب ینسلون فعل مضارع کا صیغہ ہے، یہ نسل کی میننگ پہ نون سین لام اس کی حرف اصلی ہے، نسل ینسلو، ینسلو سے ینسلو، ینسلانی، ینسلونا، تو ینسلونا سے مراد جلدی جلدی چلنا، دوڑ کے جانا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے من الاجداث الى ربهم ینسلون، قبروں سے نکل کر ان کے رب کی طرف دوڑ کے جانا، یعنی وہ لوگ جس دن جب سور پھونکا جائے گا، جب سور کو پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر یا اس وقت کیا ہوگا، کیا معاملہ پیش آئے گا، اِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ، تو جب وہ سب قبروں سے نکل کر، من الاجداث قبروں سے، یہاں نکل کر خود مراد لیا جائے گا یا قبروں سے اٹھ کر خود مراد لیا جائے گا، یعنی مراد ان دا سینس کی محذوف مانا جائے گا، الی ربہم، ان کے رب کی طرف، ینسلون دوڑ کر، یعنی جلد جلدی اٹھیں گے۔ تو یہاں نفخ ثانی مراد ہے، جس دن اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو اس وقت ہم من الاجداث الی ربہم ینسلون، وہ سب کے سب لوگ اپنے رب کی طرف دوڑ کر جائیں گے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہاں مراد ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی جتنے بھی لوگ ابتدا سے لے کر آخر تک دنیا میں جا چکے ہیں تو سب اٹھیں گے اور اللہ کے رب کی، یعنی ان کے رب کی طرف دوڑ کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے رب کا حکم ہوگا۔ پھر آگے ہے، پھر جو آگے آیت ہے یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد بیسیکلی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو کافر ہے، جو مر کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ کا انکار کرتے تھے، ان کے بارے میں آگے بولا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، ہم آیت نمبر 52 میں جو الفاظ ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں۔ قالو یا ویلنا، یا ویلنا، من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو یہ ہم نے اس میں سے جو الفاظ تھے ان کو سلیکٹ کیا، ان کو الگ کیا۔ اب اسماء افعال اور حروف کو ہم الگ کر لیں گے۔ قالو ہم جانتے ہیں، قال قالو یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے۔ یا ویلنا، تو یہ جو ورڈ ہے یا ویلنا، یہ 3 کلمات سے بنا ہے۔ یا حرف ندا، کسی چیز کو پکارنے کے لیے، ویلنا، ویلنا یہ بنا ہے ویلن پلس نا، ٹھیک ہے، نا کی ضمیر سے، تو ویلن آپ کا اسم، نا ضمیر یہ بھی اسم، من، ٹھیک ہے، من سے مراد ہے یہاں پہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا اسماء استفہام میں سے اس کو اسم مانیں گے ہم۔ من کون، اسماء استفہام ہم جانتے ہیں سوال کرنے کے لیے حروف کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس اسماء کا بھی، جیسے حمزہ کا استعمال کریں گے یا حل کا استعمال کریں گے، حروف استفہام ہے، یہ اسماء استفہام ہے۔ من کون، بعثنا، بعث یہ فعل ہے، بعث فعل کی وزن پہ، نا ضمیر اسم، من حرف جارہ،
مرقدی نہ مرقدن، یہ اسم، کیونکہ وہاں قبل کیا ہے جو ہے آپ کا من حرف جارہ، تو یہ آپ کا مرقدی اسم ہے، نہ ضمیر اسم. ضمائر سارے اسم ہے، اور یہ آپ کے معرفہ اسم ہوتے ہیں. حیدہ اسماء اشارہ اسم. ماں، ہم جانتے ہیں ماں کو ہم نے بہت بار ڈسکس کیا، موسٹ فلیکسیبل ورڈ قرآن پاک میں. عموماً اس کی جو میننگ ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں. اس کے آس پاس اس کے میننگ نکلتے ہیں، یا تو ماں موصولہ، وہ جو جس جن کا میننگ میں، ماں نفی کے لیے نہیں کے میننگ میں، ماں استفہام سوال کی میننگ میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ماں موصولہ ہے. ٹھیک ہے، تو ماں موصولہ، تو اس کو ہم حرف مان لیتے ہیں. ہے یہ حروف لیکن استعمال ہوا یہاں پہ ایز اے موصول ہے، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. وعدہ، یہ آپ کا فعل فعل کے وزن پہ ماضی کا صیغہ، فعل، فا ورب فعل. الرحمن الف لام اس کے ساتھ ہے تو الرحمن اسم. واو حرف عطف، حرف. صدق فعل کے وزن پہ فعل. المرسلون الف لام کے ساتھ ہے. دوسرا اینڈ پہ اونا، ابتدا میں میم ضمہ، تو یہ آپ کا اسم، اس کو آپ اسم مان سکتے ہو. مرسلون بھی اسم ہے، اسم المفعول. ٹھیک ہے، الف لام بھی اس کے ساتھ ہے، تو اب یہ پورا پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا اسم ہے. تو اسماء افعال حروف کو ہم نے الگ کیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں معنی پہ. اس سے پہلے کہ ہم اس کا معنی، اس کے ٹرانسلیشن، اس کے گرامر کو دیکھیں گے، اس سے پہلے کی آیت کو ہم دوبارہ مائنڈ میں لیتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو کیا ہوگا